اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 8 کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 2، نعت۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے نعت کے مشقی سوالات، پڑھنے سے پہلے والے سوالات، پڑھنے کے دوران والے سوالات اور مرکزی خیال کیا تھا۔ تشریح ہماری رہ گئی تھی تو بہت سے بچوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ میم پلیز ہمیں تشریح بھی کروا دیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم نعت کی تشریح کرتے ہیں۔ نعت کی تشریح شروع کرنے سے پہلے ہم نعت کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ اہم الفاظ معنی: غمگسار، ہمدرد، غمخوار، جمال، حسن، خوبی، خوبصورتی، روح حیات، رخ زندگی، نقوش پا، قدموں کے نشان، راستہ، دکھایا ہوا راستہ، رمق، تھوڑا سا اثر، در و بام، دروازے اور چھتیں، اصطلاح کے لحاظ سے گھر اور راستے، مدد، تعریف، بے بصر، ناواقف، اندھا، جس انسان سے کوئی فائدہ نہ ہو، کسک، ہلکا ہلکا درد، ٹھیس، تبسم رخ تزیست، زندگی کے چہرے کی مسکراہٹ۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں نعت کی تشریح۔ شعر نمبر 1 ہے: کسی غمگسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کہ جو میرے غم میں گلا کیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نعت کے اس شعر میں ماہر القادری افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، راتوں کو جاگ کر ہماری بخشش کی دعائیں کی، ان کی اس ہمدردی اور دن رات کی دعاؤں کا یہ صلہ ہم نے دیا کہ آج ہم نے ان کی تعلیمات کو بلا دیا۔ شعر نمبر 2 ہے: جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی رہبر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تشریح: اس شعر میں ماہر القادری کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا زندگی کو خوبصورت، آسان اور باعث نجات بناتا ہے، لیکن افسوس کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلامی طریقے پر چلنا سکھایا، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور زندگی بے مقصد گزار دی۔ شعر نمبر 3 ہے: میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے صرف کھوکھلے نعرے لگائے، باتوں اور بحث و مباحثہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنوں نے ہماری معراج پر عمل کر کے ہم پر غلبہ پا لیا۔ دشمن کے دکھائے ہوئے سبز باغوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہم کھوکھلے نعرے لگانے میں مصروف رہے اور دشمن ہمارے سنہری اصولوں کو اپنا کر ہم پر مسلط ہو گئے۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے: تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر ماہر القادری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس اچھے اور عمدہ اخلاق کا درس دیا، اسے ہم اپنی زندگیوں میں نہ اپنا سکے۔ خوش فہمیوں اور توہمات میں پڑھ کر جو کرنے والے کام تھے وہ ہم سے چھوٹ گئے، جھوٹی جاں پرستی، شان اور تن آسانی میں مگن رہے۔ شعر نمبر 5 ہے: یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریاضت بے ہنر، مجھے میرے دعویٰ عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ شعر نمبر 5 کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے بلکہ صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ایک دکھاوا ہے۔ اسی طرح ہماری دکھاوے کی عبادتیں بھی بے فائدہ ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی صرف ظاہری دکھاوا ہے، اس لیے ہم مسلمان دنیاوی لحاظ سے بھی تنزل کا شکار ہیں اور ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ بقول شاعر: نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے: کبھی اے عنایت کم نظر، تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا، اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ شعر نمبر 6 کی تشریح ہے۔ نعت کے اس شعر میں ماہر القادری خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کم ظرف انسان، کبھی تیرے دل نے یہ درد محسوس کیا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انہیں تیرے اس غم نے رلا کر رکھ دیا۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو نعت کے مشقی سوالات، پڑھنے سے پہلے والے سوالات، پڑھنے کے دوران والے سوالات اور مرکزی خیالات چاہیے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔
स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सवाल का फ़ौरन आपको जवाब दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलो से ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और की भी आपकी वजह से हेल्प हो जाए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 8th क्लास की उर्दू की बुक का सबक नंबर 10 ये वज़न तुम्हारा है की तशरीह करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो उसके बाद जायज़ा नंबर 1, जायज़ा नंबर 2 और जायज़ा नंबर 3 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।